بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ ہے زنا سے حاملہ کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے۔ قال وَإِن تزوج حبلى من زنا جاز النکاح ولا يطأها۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ من الزنا سے نکاح کیا، زنا سے حاملہ عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے نکاح، اور اسے وطی نہ کرے یہاں تک کہ وہ حمل وضع کر دے۔ وَهَذَا وَلَا يَطأها حَتَّى تَضَعُ حَمْلَهَا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفة ومحمد، اور یہ ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ النکاح فاسد، اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح فاسد ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتُ النَّسْبِ، اور اگر حمل نسب سے ثابت ہو تو نکاح باطل ہے بالاجماع، اجماع سے۔ لأبی یوسف رحمہ اللہ ان الامتناع فی الاصل لحرمۃ الحمل، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نکاح سے رکنا اصل میں حمل کے حرمت کی وجہ سے ہے۔ وَهَذَا الْحَمْلُ مُحْتَرَمٌ، اور یہ حمل محترم ہے۔ لِأَنَّهُ لَا جِنَایَةَ مِنْهُ، اس لیے کہ اس کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جنایت نہیں ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ اسقاطہ، اور اسی وجہ سے اس کا ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّهَا مِنَ الْمُحَلِّلَاتِ، اور ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ محللات میں سے ہے، نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ وَحُرْمَةُ الْوَطِي كَيْ لَا يَسْقِي مَعَهُ، اور وطی کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ وہ نہ سیراب کرے اپنے پانی سے زرع غیرہ، دوسرے کی کھیتی کو۔ والامتناع فی ثابت النسب لحق صاحب الماء، اور نکاح سے رکنا نسب کے ثابت ہونے میں وہ صاحب ماء کے حق کی وجہ سے ہے۔ ولا حرمۃ للزانی، اور زانی کی کوئی حرمت نہیں ہے، زانی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تشریح دیکھیں، زنا سے اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی ہے تو اسے نکاح کے جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے ائمہ کا۔ طرفین کے نزدیک یہ ہے کہ نکاح جائز ہے، البتہ حمل کے وضع ہونے تک وطی درست نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح درست نہیں ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواز نکاح اور جواز وطی کے قائل ہیں، اور اگر حمل ثابت النسب ہے، مثال کے طور پر حاملہ معتدۃ الغیر ہے، حمل نسب سے ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ پچھلے شوہر سے وہ حمل ہے تو، اور وہ حاملہ جو ہے عدت میں ہے، تو اس صورت میں نکاح تو باطل ہے بالاتفاق۔ اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا اور وہ عورت اس سے حاملہ ہو گئی، پھر اسی زانی سے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح بھی جائز ہے بالاتفاق، اور وطی بھی حلال ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حمل اگر ثابت النسب ہے تو جواز نکاح جو ہے وہ معدوم ہے، یعنی نکاح جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حمل کا احترام ضروری ہے۔ نسب سے ثابت ہوئے حمل کا جو ہے احترام ضروری ہے، اس لیے نکاح ناجائز ہے۔ تو وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے نہ ہونے کی وجہ، نکاح ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حمل کا احترام ضروری ہے، کیونکہ حمل کی طرف سے کوئی جنایت یا گناہ نہیں ہے۔ جنایت جو کچھ ہے زانی اور مزنیہ کی طرف سے ہے، تو یہی وجہ ہے کہ حمل کو ساقط کرنا بھی ناجائز ہے، اور البتہ ہمارے زمانے میں ساقط کرنا جائز ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جس مسئلے پر قیاس کر رہے ہیں، جو اصل مسئلہ ہے کہ ثابت النسب حمل کا احترام ضروری ہے، تو اس وجہ سے نکاح باطل ہے، تو اسی طرح ہم اس مسئلے پر اس مسئلے سے جو فرع آیا ہے، جو نیا مسئلہ نکلا ہے کہ حاملہ من الزنا، تو اس میں بھی یہی علت پائی جا رہی، یہی وجہ پائی جا رہی ہے کہ حمل کا احترام ضروری ہے، جو کہ اصل میں علت پائی جا رہی ہے۔ تو دونوں میں ایک ہی علت پائے جانے کی وجہ سے اس میں بھی نکاح باطل ہوگا اور نکاح ناجائز ہوگا۔ وہ قیاس کر کے اس مسئلے کی دلیل دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی احترام کیا جائے گا حمل کا، اور نکاح ناجائز ہوگا، کیونکہ دونوں میں علت ایک ہی ہے، دونوں کی وجہ ایک ہی ہے، حمل کا احترام کرنا۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ من الزنا
محللات میں سے ہے، اور محللات یعنی نص میں آیا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، حرام عورتیں بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا تمہارے لیے اس کے علاوہ تب سب حلال ہیں۔ تو حاملہ من الزنا کا ذکر محرمات کے بیان میں نہیں کیا گیا، اور جو محللات میں سے ہو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو اس وجہ سے حاملہ من الزنا کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یہ اشکال ہو جائے کہ حاملہ ثابت النسب کا ذکر بھی محرمات کے بیان میں نہیں آیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کو احل لکم ما وراء ذالکم کے تحت جو ہے داخل نہیں کیا گیا، یعنی حاملہ من النسب، حاملہ ثابت النسب سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ ثابت النسب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہوئی ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ اس کا معنی ہے کہ نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ وہ اپنی مقررہ عدت کی انتہا کو پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند سے جدا ہو گئی تو جب تک عدت میں ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے نکاح کرے، اور ظاہر ہے کہ حاملہ کی عدت حمل کے وضع تک ہے، لہٰذا وضع حمل تک انتظار کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاملہ من الزنا جب محللات میں سے ہے تو پھر نکاح کے بعد وطی کیوں حرام کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وطی اس لیے حرام کی گئی ہے تاکہ کوئی مرد اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، اس لیے یہ حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقی ماءہ زرع غیرہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وہ اپنے پانی سے غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ حاملہ عورتوں سے وطی نہ کرے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں، ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ نکاح کا فاسد ہونا حمل کے احترام کی وجہ سے ہے، بلکہ وہ صاحب ماں کے حق کی وجہ سے ہے، اور زانی کا کوئی احترام نہیں ہے، اس لیے اس فعل کے کرنے والے اور اس فعل حرام کا ارتکاب کرنے والے کا کوئی احترام نہیں ہوگا، تو اس لیے نکاح جائز ہے۔ جواب کیا ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ احترام حمل کی وجہ سے نکاح فاسد ہے، بلکہ وجہ اور علت جو ہے وہ صاحب ماں کے حق کی وجہ سے ہے، دونوں مسئلوں میں، یعنی پہلا مسئلہ جس پر قیاس کیا تھا اور دوسرا مسئلہ جو فرع جو نکل کے آ رہا ہے اس سے مسئلہ، دونوں میں وہ جو وجہ ہے اور علت ہے وہ صاحب ماں کے حق کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب ثابت النسب کا جو ہے ثابت النسب سے جو حاملہ ہے اس کا تو احترام ہوگا کیونکہ اس کا صاحب ماں احترام کے لائق ہے، لیکن زانی اور زانیہ کا صاحب ماں جو ہے وہ احترام کے لائق ہی نہیں ہے گناہ کی وجہ سے، تو ان کے حمل کا بھی احترام نہیں کیا جائے گا اور نکاح اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔